وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. پچھلی آیات میں کل ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے نفخہ بعث کا ذکر کیا. اللہ نے ذکر کیا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے میدان محشر کی طرف اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑیں گے. جو لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے، بعد الموت کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے تھے وہ بھی، اور جو مانتے تھے وہ بھی، کیونکہ وہ دن لا محالہ آنا ہے اور اس دن سے کسی کو بھی مفر نہیں ہے. اس دن سب کو اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. اور ہم نے کل پڑھا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اللہ نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور ہر ایک کو اس کے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا. تو اب آگے اس دن لوگوں کے کیا گروہ ہوں گے، لوگ کتنی قسموں کے ہوں گے، لوگ کس کیفیت میں ہوں گے، میدان محشر کی بات ہو رہی ہے. میدان محشر کی منظر کشی ہو رہی ہے. یہ منظر کشی اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ یاسین میں آیت نمبر 55 میں اور آیت نمبر 55 سے لے کر آیت نمبر 67، یہ 12-13 آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ یاسین میں بھی منظر کشی کی ہے. نیک لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور پھر برے لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس چیز کا ہم نے بعد میں مشاہدہ کرنا ہے، جس چیز کا ہم نے بعد میں سامنا کرنا ہے، اللہ نے وہ چیز ہمارے سامنے ایسے کر دی ہے جیسے وہ ہمارے سامنے عیاناً ہو. تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. انسان جیسے اعمال کرے گا تو ان اعمال کا پھر ویسا ہی بدلہ انسان اپنے سامنے پائے گا. کیسے پائے گا؟ انسان قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اگر میں کفر کروں گا، اگر میں شرک کروں گا، اگر میں اللہ کی وحی کو نہیں مانوں گا، اگر میں رسولوں کی رسالت کو نہیں مانوں گا، اگر میں اللہ کے احکامات کا انکار کروں گا تو میرے ساتھ یہ ہوگا. اللہ نے دنیا کے اندر ساری منظر کشی کر دی ہے جتنی منظر کشی ہو سکتی ہے. دیکھیں، خبر دینا ایک ہے، خبر دینا، اور ایک ہوتا ہے باقاعدہ ایک چیز کا خود تجربہ کرنا. ان دونوں میں فرق تو ہوتا ہے.
ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، لیس الخبر کالمعینہ، جس کو خبر دی جاتی ہے خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی. اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ جو دیکھنا ہوتا ہے وہ تجربے کی طرح نہیں ہوتا. ایک بندہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے کسی کو کہ وہ نعمتوں میں ہے، تو دیکھنے سے وہ اندازہ نہیں کر سکتا جس طرح ایک بندہ خود نعمتوں میں ہو تو وہ اس نعمتوں کو محسوس کر سکتا ہے. ایک بندہ عذاب میں ہے، دیکھنے والا اس کو دیکھ کر عبرت تو لے سکتا ہے کہ اگلا بندہ عذاب میں ہے، اگلا بندہ تکلیف میں ہے، وہ ایک حد تک اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے، لیکن وہ پوری طرح اس کی تکلیف کی کیفیت محسوس نہیں کر سکتا. ایک بندہ اللہ نہ کرے کینسر کا مریض ہے یا کسی اور بیماری کا شکار ہے، وہ یہ تو بتا سکتا ہے آپ کو کہ میں شدید تکلیف میں ہوں، اور آپ اس کی تکلیف کو ایک حد تک، اس کی تکلیف کو دیکھ کر، اس کے تڑپنے کو دیکھ کر، اس کی آہ و بکا کو دیکھ کر، اس کے حالت کو دیکھ کر آپ ممکن ہے ہم کچھ تصور کر لیں، لیکن جو اس پر بیت رہی ہے ہم پوری طرح اس کو نہیں ہم پوری طرح اس کو 100% محسوس نہیں کر سکتے. لیکن کم از کم اللہ نے ہمیں منظر کشی ہی کر دی، کم از کم اللہ نے اس کے بارے میں ہمیں خبر ہی دے دی کہ کیا ہوگا، کتنا ہولناک عذاب ہوگا، اور جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے کتنی نعمتیں ہوں گی. وہ ایک چھوٹی سی جھلک آپ اس کو سمجھ لیجئے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جھلک بھی پیش نہ کرتے تو بڑی مشکل ہو جاتی. یہ گویا کہ اللہ نے جو امتحان ہے وہ امتحان اللہ نے اس کا نتیجہ دنیا میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے. اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو اپنا ہی بھلا کریں گے، اپنا ہی فائدہ کریں گے، اپنی اصلاح کریں گے، اور دنیا بھی ہماری بہتر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی. کوئی اگر ایک انسان اصلاح کرنے کی ٹھان لے، اصلاح کرنے کی سوچ لے، کمی بیشی ہو جائے، اللہ غفور الرحیم ہے. ایسے موقع پہ تو اللہ کی عفو درگزر کی امید رکھنی چاہیے. اگر ایک بندہ اللہ کی مانے ہی نہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ مقابلہ کرتا رہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ کرتا رہے اور پھر اللہ کے عفو درگزر کی امید رکھے، تو یہ بے وقوفی ہوتی ہے. لیکن ایک بندہ جو ہے وہ پوری کوشش کرے اپنی، پھر اس سے کمی کوتاہی رہ جائے، انسان ہے، ناقص ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسا بندہ کوشش کرنے کے بعد اللہ کے عفو درگزر کی امید رکھ سکتا ہے، اور اللہ نے اس امید رکھنے کا حکم دیا ہے. لیکن اگر ایک بندے کے سامنے یہ منظر کشی ہو بھی گئی ہے لیکن وہ اس منظر کشی کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا. جو بندہ کہتا ہے ایسے نہیں ہوگا یہ غلط لکھا ہے. ہمیں ایسے بندے سے کہنا چاہیے چلو تم کہتے ہو ایسے نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، چلو پھر تو آخرت نہیں ہوگی، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ اصل سوال تو سارا یہ ہے. ہمارا تو ایمان ہے کہ ایسا ہوگا اور لازماً ہوگا. جو بندہ کہتا ہے ایسا نہیں ہوگا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین جو حق بات کہتے ہیں جن سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ اور اللہ رب العالمین قسمیں کھا کر اور دلائل پیش کر کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کو واضح کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے جو وعدے کیے وہ وعدے سچے بھی ہوئے. اللہ نے جو پیشین گوئیاں کی، اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام نے معجزاتی طور پر اللہ کی وحی جب ان پر ہوئی انہوں نے پیش گوئیاں کی، وہ پیش گوئیاں 100% سچی ثابت ہوئیں. روم کے غلبے کی پیش گوئی ہوئی قرآن کریم میں، اور جس طرح پیش گوئی ہوئی بہو اسی طرح روم غالب ہوا. پہلے مغلوب ہوا تھا پھر غالب ہوا، اور جیسے اللہ نے فرمایا تھا ویسے غالب ہوا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وعدے دیے تھے کہ ایک وقت آئے گا تم روم اور فارس پر غالب آؤ گے، صحابہ کرام غالب آئے. قرآن کریم میں یہ سارے وعدے موجود ہیں. جب وہ وعدے اللہ کے سچے ہوئے ہیں تو اللہ کے باقی وعدے سچے کیوں نہیں ہوں گے؟ لازماً ہوں گے. تو اگر کوئی بندہ اللہ کے ان وعدوں کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے، اللہ نے منظر کشی تو کر دی ہے، اگر ایک بندہ انکار کرتا ہے تو پھر قیامت کے دن تو پھر اسے اس عذاب کو بھگتنا ہی پڑے گا. بہرحال تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے وہ منظر کشی دنیا کے اندر کر دی ہے. سورہ رحمان کا مطالعہ کریں، دیگر قرآن کریم کی آیات کا. اللہ تعالیٰ وہاں
جنتی لوگوں کی جو نعمتیں ہیں اللہ ان کی بھی کسی حد تک منظر کشی کرتے ہیں، اور جو جہنمی لوگوں کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے اللہ اس کی منظر کشی بھی کرتے ہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ نے اہل جنت کا بھی ذکر کیا، اہل جہنم کا بھی ذکر کیا، اور ہر قسم کی آیت کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ تو اہل جنت کے لیے جو اللہ کے ہاں بہترین مقام ہے، جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا اللہ کا ہمیں بتانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اہل جہنم کے لیے جو سخت ترین عذاب ہے اس عذاب کی دنیا کے اندر منظر کشی کر دینا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رحمان کے اندر، میں صرف ایک آیت آپ کے سامنے پیش کر کے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 35 اللہ جہنمی لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یرسل علیکم شواظ من نار، سورہ رحمان آیت نمبر 35، کہ تم پر اے جنوں اور انسانوں جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے ہیں، کافر ہیں، تم پر شعلے اور دھواں چھوڑا جائے گا، فلا تنتصران، تم دونوں مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فكانت وردة كالدهان، تو وہ ایسے سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے، جل کر اس طرح کر کے وہ سرخ ہو جائے گا، جیسے کوئی چیز آگ میں جل کر بالکل سرخ ہو جاتی ہے، تو جیسے سرخ چمڑا ہوتا ہے ایسے وہ سرخ ہو جائے گا۔ پھر فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھر فرمایا کہ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، اس دن نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی کسی انسان اور کسی جن کو عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، یعنی اللہ کا یہ دنیا میں ہمیں بتا دینا کہ قیامت کے دن کسی ظالم کا عذر قبول نہیں ہوگا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت اللہ کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم، مجرموں کو ان کی پیشانی سے پہچان لیا جائے گا، فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو پیشانی اور قدموں کے ساتھ پکڑ لیا جائے گا، پیشانی اور قدموں سے پکڑ کر یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ یہ ہوگا۔ اگر دنیا میں مجرم یہ پڑھ لیں تو اپنی اصلاح کر لیں، کتنی بڑی نعمت ہے ان کے لیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کرتے تھے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کبھی جہنم میں جائیں گے، کبھی جہنم کی آگ بھگتیں گے، اور کبھی گرم پانی، کبھی گرم ترین پانی، کبھی جہنم کی سزا، کبھی گرم ترین پانی کی سزا۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی۔ بالکل اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم ایک رستے پہ جا رہے ہوں اور ہمیں کوئی بتا دے کہ رستے میں نہ جاؤ، اس رستے پہ ڈاکو ہے، اس رستے پہ جو ہے وہ مال لوٹنے والے ہیں، وہ تمہارا مال لوٹ سکتے ہیں، وہ تمہیں جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو ہم اس بندے کا شکریہ ادا کریں گے کہ تم نے بہت اچھا کیا، تم نے ہمیں خطرے سے آگاہ کر دیا۔ تو خطرے سے آگاہ کرنا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی طرح کسی نعمت کا بتانا، اللہ کے ہاں اچھا مقام ہے یہ بتانا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو اب سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ اہل جنت اور اہل جہنم کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں قیامت کے دن پھر کیا کیفیت ہوگی اہل جنت اور اہل جہنم کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، کہ جنت والے اليوم آج کے دن، آج کے دن سے مراد وہی جو کل سے یہ موضوع جاری ہے، یہ جب سور پھونک دیا جائے گا اور میدان محشر لگ جائے گا، اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں اب آج کے دن جنت والے تو فی شغل، شغل میں ہوں گے، فاکہون، خوش و خرم ہوں گے۔ فاکہون کا لفظی معنی ہوتا ہے پھل کھانا، عربی زبان میں فاکہتن پھل کو کہتے ہیں، اس کی جمع فواکہ آتا ہے، اور پھل کھانا بڑی نعمت شمار ہوتا ہے۔
کیونکہ پھل جو ہے یہ انسان پھل سے اپنی بنیادی خوراک کی ضرورت پوری نہیں کرتا. انسان خوراک کی بنیادی ضرورت جو ہے وہ گندم وغیرہ سے، چاول سے اور انسان دیگر چیزوں سے پوری کرتا ہے، گوشت وغیرہ سے. لیکن انسان پھر بعد میں لگژری کے طور پر، بعد میں انسان جو ہے وہ میٹھے کے طور پر پھل استعمال کرتا ہے. تو پھل کھانا یہ ایک تعیشات میں شامل ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. تو فاکہہ پھل، تو فاکہون کا مطلب جو لوگ پھل کھانے والے ہوں. یہ لفظ عربی زبان میں خوش و خرم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جنت والے آج کے دن شغل میں ہوں گے، بہت خوش ہوں گے. شغل کا معنی مشغولیت، مشغولیت کا معنی بے پرواہی بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کے اندر مگن کا معنی بھی ہو سکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں. مفسرین نے یہاں شغل کے 2 معنی کیے ہیں. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے جنت والے آج کے دن اپنے ہی شغل میں مگن ہوں گے، وہ بے پرواہ ہوں گے دیگر لوگوں سے. شغل کا لفظی معنی مشغول ہونا. اگر کوئی بندہ، اس کو ہم سے کوئی کام ہو، ہم اس سے کہیں گے کہ میں تو مشغول ہوں آج، میں تمہارے کام نہیں آ سکتا، تو یہ گویا کہ مشغول ہونا یہ بے پرواہی کے معنی میں استعمال ہوا. تو کبھی کبھی شغل کا لفظ بے پرواہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ میں آج تم سے مشغول ہوں، میں آج تمہارا کام نہیں کر سکتا، میں کسی اور کام میں مشغول ہوں، تو میرے پاس تمہارے لیے آج وقت نہیں ہے. اس معنی میں بھی مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے. تو جو مفسرین یہ معنی کرتے ہیں تو وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ جنت والے آج کے دن شغل میں ہوں گے، یعنی جہنم اور اہل جہنم سے وہ شغل میں ہوں گے. ان کو نہ جہنم کی نہ اہل جہنم کی کوئی پرواہ ہوگی، وہ خوش و خرم ہوں گے. ایک طرف سخت عذاب ہوگا اور اس سخت عذاب کا سامنا کرنے والے لوگ ہوں گے. جنت والوں کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، جنت والے اپنے اطمینان میں اور امن میں اور خوشی میں ہوں گے. بعض مفسرین نے شغل کا معنی کیا ہے کہ ایک چیز میں مشغول ہونا. اس میں بے پرواہی کا معنی نہیں ہے، یعنی جنت والے اپنی نعمتوں میں مشغول ہوں گے. تو یہ دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. بعض مفسرین نے نعمتوں میں مشغولیت کا معنی کیا ہے اور بعض مفسرین نے جہنم اور اہل جہنم سے بے پرواہی کا معنی کیا ہے. دونوں تفسیریں موجود ہیں سلف صالحین سے، واللہ عالم. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. تو جنت کے اندر بھی میاں بیوی کا تصور موجود ہوگا اور بہت اعلیٰ طور پر موجود ہوگا، اور اللہ کا بہت بڑا انعام ہوگا کہ دنیا کے اندر اللہ نے انسان کے اندر یہ خواہش رکھی ہے اور اللہ نے اس خواہش کے پورا کرنے کا جائز طریقہ رکھا ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ نے اس پر کنٹرول اور پابندی وغیرہ لگائی ہے. تو جنت کے اندر بھی اللہ نے یہ نعمت رکھی ہے اور یہ نعمت بہت اعلیٰ صورت میں رکھی ہے. وہ اور ان کی بیویاں، تو جنت کے اندر جنتیوں کی بیویاں بھی ہوں گی. وہ بیویاں دنیا میں اگر ان کی بیویاں نیک تھیں تو وہی دنیا کی جو نیک بیویاں ہیں اللہ ان کو بہت خوبصورت بنا کر جو ہے وہ جنت میں بھی ان کی بیویاں بنا دیں گے. اور جنت کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دنیا کی بیویوں کے علاوہ جو ہے وہ حوروں کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں کی شادی حوروں سے کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم حور عین کے ساتھ ان کی شادی کرا دیں گے. تو فرمایا وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گی. سایہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس نعمت کا احساس زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے کہ جو لوگ شدید گرمی میں اور گرم علاقوں میں ہوتے ہیں. جو لوگ شدید گرم علاقوں میں نہیں ہوتے ان کو کئی دفعہ اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. جو لوگ ٹھنڈے علاقوں میں رہتے ہیں وہ بعض دفعہ نہیں سمجھ پاتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ہمارے ہاں بھی اگرچہ گرمی ہوتی ہے اور زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہمیں بھی کسی حد تک سائے کی نعمت کا احساس ہے. خاص طور پہ جو عرب کے علاقے اور صحرائی علاقے ہیں جہاں شدید گرمی جو ہے، سورج جو ہے وہ بالکل سر پر ہوتا ہے اور سورج کی جو تپش ہے وہ باقاعدہ چبھتی ہے انسان کو، اتنی تیز ہوتی ہے. جہاں زمین تپ جاتی ہے تو وہاں سائے، جہاں پھر وہاں درخت بھی نہیں ہوتے، درخت بھی کم سے کم ہوتے ہیں، تو صحرا ہوتا ہے، تو وہاں پھر سائے بہت بڑی نعمت شمار ہوتے ہیں.
تو اللہ نے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بڑے بڑے سایوں کا ذکر کیا ہے. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم انہیں سایوں میں داخل کریں گے جو لمبے لمبے سائے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے کہ اگر ایک سوار شخص بھی تیز سواری پر اگر 100 سال بھی وہ چلتا رہے گا تو 100 سال کے اندر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا. اتنے لمبے لمبے سائے ہوں گے جنت کے اندر. لیکن اس سائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سردی ہو جائے گی اور شدید سردی ہو جائے گی اور لوگوں کو سردی لگنا شروع ہو جائے گی. نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، درمیانہ بڑا ہی فرت بخش موسم ہوگا. وہ اور ان کی بیویاں فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر، متکئون تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. ارائک اریکہ کی جمع ہے، اور اریکہ تخت. بادشاہ اور جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تخت پر بیٹھتے ہیں دنیا کے اندر اور وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں تختوں پر بیٹھ کر. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر بڑے بڑے تخت عطا کریں گے، اور وہ تخت کے اندر تختوں کے اوپر بڑے وقار کے ساتھ تکیہ لگائے، ٹیک لگائے وہ بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں پھل بھی ہوں گے، ہر قسم کا پھل، جو پھل وہ چاہیں گے وہ سب. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے جو وہ مانگے، جو ان کے دل میں خیال آئے گا تو وہ ان کو ملے گا. سورہ قاف میں فرمایا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے اس میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، اور ہمارے پاس اس سے بھی بڑھ کر ہوگا، ہم ایسی ایسی نعمتیں بھی دیں گے جو ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہوں گی، جو وہ چاہت بھی نہیں کریں گے، ہم ان کی چاہت سے بڑھ کر بھی ان کو نعمت دیں گے. ایک اور آیت میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جو لوگ نیکی کرتے رہے دنیا میں ان کے لیے جنت میں نیکی ہے، یعنی نعمتیں ہیں، وزیادہ اور اس سے زیادہ بھی. تو بہرحال ہر قسم کی نعمت جو جنتی چاہیں گے وہ بھی، اور ایسی نعمتیں بھی جو جنتیوں کے ذہن میں بھی نہیں آئیں گی ان کو وہ بھی ملیں گی. فرمایا لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے. سلام قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا قول رب رحیم کی طرف سے، اللہ کی طرف سے سلام ہوگا. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو سلام پیش کریں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سلام بھیجیں گے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو جب جھانکیں گے اور اپنا دیدار کروائیں گے تو باقاعدہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو سلام کہیں گے. اور یہ جنتیوں کا بہت بڑا اعزاز ہوگا کہ رب العالمین جو ہیں وہ ان سے ہم کلام ہوں گے اور باقاعدہ انہیں السلام علیکم کہیں گے. اور اس سے بڑھ کر کیا اعزاز ہو سکتا ہے. سلام ہوگا قول رب رحیم کی طرف سے، رب رحیم کا باقاعدہ فرمان ہوگا سلام کی صورت میں. جنت کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہے، اور جنت کے اندر لوگ ایک دوسرے کو سلام پیش کریں گے. سورہ یونس میں ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اہل جنت کی پکار جنت کے اندر سبحان اللہ ہوگی، بات بات پر سبحان اللہ کہیں گے. وتحیتہم فیہا سلام، اور جنت کے اندر ان کا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ سلام کا ہوگا. لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، سلام کی صدائیں ہوں گی. یہ سلام جنتی ایک دوسرے کو کریں گے، انسان جن، اور یہ سلام فرشتے بھی جنتیوں کو کریں گے. فرشتے جنتیوں کو سلام کرتے ہیں، اور فرشتوں کا لوگوں کو سلام کرنا بڑا اعزاز ہے لوگوں کا. دنیا کے اندر ایسی مثالیں ہیں علیکم السلام وبرکاتہ کہ فرشتے جو ہیں وہ انسانوں کو سلام پیش کرتے رہے. فرشتے انبیاء کرام علیہم السلام کو سلام پیش کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل تشریف فرما تھے کہ حضرت خدیجہ جو ہیں وہ آئیں، تو حضرت جبریل نے آپ سے فرمایا کہ حضرت خدیجہ آ رہی ہیں تو آپ انہیں میری طرف سے سلام کہیں. تو باقاعدہ حضرت خدیجہ کو حضرت جبریل کی طرف سے سلام پیش کیا گیا. اور اسی طرح جب نیک لوگ فوت ہوتے ہیں تو قرآن کریم میں ہم نے پڑھا کہ جب فرشتے جو ہیں انہیں فوت کرتے ہیں نیک لوگوں کو تو وہ انہیں سلام پیش کرتے ہیں. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جو لوگ پاکیزہ ہوتے ہیں، جن کی روح پاکیزہ ہوتی ہے، تو جب انہیں فرشتے فوت کرتے ہیں تو وہ انہیں سلام علیکم کہتے ہیں.
الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. انہیں سلام بھی کہتے ہیں، جنت کی بشارت بھی دے دیتے ہیں مرتے وقت ہی. اور پھر جب اہل جنت جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے اس وقت فرشتے جو ہیں انہیں سلام پیش کریں گے. اس کا ذکر بھی اللہ نے سورہ زمر میں کیا ہے. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. اللہ فرماتے ہیں کہ اہل جنت گروہوں کی شکل میں جنت میں داخل ہوں گے، حتیٰ کہ جب وہ جنت کے دروازوں پر پہنچیں گے اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو جنت کے دروغہ جو جنت کے رکھوالے فرشتے ہیں وہ کہیں گے وقال لهم خزنتها سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، طبتم، تم پاکیزہ رہو. دنیا میں بھی تم پاکیزہ تھے، اب جنت میں بھی تم پاکیزہ رہو گے. فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ رہنے کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ. پھر جنتی جنت کے اندر ہوں گے، فرشتے انہیں سلام کرنے کو حاضر ہوا کریں گے جنت کے اندر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد کے اندر کہ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ فرشتے جنتی لوگوں پر جنت کے ہر دروازے سے داخل ہوں گے اور داخل ہو کر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے. تو فرشتے باقاعدہ سلام کے لیے حاضر ہوا کریں گے فرشتے جنتیوں پر. اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام ہوگا. اور یہ اعزاز اس کی تو کوئی کیفیت بیان بھی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن اس کام کے لیے دنیا کے اندر سلام کو بڑھانا ہوگا، سلام کو پھیلانا ہوگا. ہمارے دین کا نام بھی اسلام ہے اور اسلام سلامتی سے ہے، اور مسلمان ہی وہ ہے کہ جو دوسروں کو بھی السلام علیکم کہتا ہے اور صرف منہ سے سلام نہیں کہتا، اس کے زبان سے اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھی محفوظ رہتے ہیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں. اور جنت جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت ایمان کے بغیر نہیں مل سکتی. لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ. اور پھر فرمایا کہ تم لوگ اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. حدیث کا مفہوم ہے، ترجمہ ہے، تم اس وقت تک تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. پھر فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو تمہارے درمیان محبت کو بڑھائے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ضرور. فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو. تو سلام کرنا گویا کہ ہمیں جنت میں لے جاتا ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے مسلمانوں کے درمیان، اور محبت آپس کی محبت سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان کی تکمیل سے جنت ملتی ہے، سلامتی والی جنت ملتی ہے. تو سلام کرنا اور سلام کی ابتدا کرنا بہت بڑا عمل ہے. اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو جو پہلا حکم دیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کا ہی حکم دیا تھا. فرمایا تھا کہ جاؤ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہے، جا کر انہیں سلام کہو، دیکھو تمہیں کیا جواب دیتے. حضرت آدم علیہ السلام گئے، جا کر السلام علیکم، صحیح بخاری کی روایت، جا کر فرشتوں کو السلام علیکم کہا تو انہوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا. حضرت آدم علیہ السلام نے آ کر اللہ کو بتایا کہ اے اللہ تعالیٰ فرشتوں نے مجھے یہ جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا قیامت تک کے لیے تحفہ ہے. قیامت تک یہ سلام اور یہ چیزیں حضرت آدم سے چلی آ رہی ہیں اور قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا. یہ ہے اہل جنت اور ان کا انعام اور ان کا مقام. اور فرمایا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور الگ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں تم ذرا الگ الگ ہو جاؤ. یہودی الگ ہو جائیں، عیسائی الگ ہو جائیں، مجوسی الگ ہو جائیں، جو زیادہ سرکش ہیں، جو الوہیت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، جو بڑے بڑے جابر اور سرکش ہیں، وہ الگ ہو جائیں، نیک الگ ہو جائیں، بد الگ ہو جائیں. اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ، آج تو تم سے حساب کتاب ہوگا. الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، کیا نہیں میں نے وعدہ لیا تھا تم سے اے آدم کے بیٹو یہ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی. اللہ نے کب وعدہ لیا بنی آدم سے؟ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے عہد الست مراد ہے. اللہ نے تمام انسانوں نے جنہوں نے پیدا ہونا قیامت تک، اللہ نے سب کی روحوں کو پیدا کیا، حضرت آدم کی پشت سے نکالا، اور اللہ نے ان سے وعدہ لیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں کیا.
وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، تو اللہ نے روحوں سے وعدہ لیا، اب گویا کہ وعدہ لیا کہ اللہ کی توحید کا، اور اللہ ہمارے رب ہیں اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اور ہم نے شیطان سے نفرت کرنی ہے، اور ہم نے اللہ کی طرف ہم نے توجہ رکھنی ہے، تو یہ ہم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ تو اللہ قیامت کے دن جہنمیوں سے کہیں گے کہ اے بنی آدم، میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ اس میں انبیاء بھی شامل ہے کیا؟ کس میں؟ اس میں سب شامل ہیں، سب لوگ نیک فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں، چاہے انبیاء ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے غیر مسلم ہوں۔ بعد میں ماحول انہیں یہودی عیسائی بنا دیتا ہے، ماحول انہیں ان کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے۔ تو تمام انسانوں سے الگ وعدہ لیا گیا، پھر نبیوں سے ایک الگ بھی وعدہ لیا گیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ ایک الگ وعدہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو وعدہ الست ہے اس میں نبی شریک نہیں تھے، نہیں، اس میں تمام بنی نوع انسان شریک تھے۔ بلکہ ذکر ہے حدیث میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کے تمام اولاد کو نکالا گیا تو ان اولاد میں سے ایک کی پیشانی بڑی روشن تھی، وہ حضرت داؤد علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ داؤد ہیں۔ تو کتنی ان کی عمر ہوگی؟ وہ واقعہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ تو وعدہ الست میں حضرت آدم بھی اور حضرت آدم کی تمام اولاد اور نبی بھی موجود تھے۔ کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ شیطان کی عبادت سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ انسان شیطان کو سجدہ کرے، شیطان کو رب کہے، شیطان کی پیروی کرنا، شیطان کی بات ماننا، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ کسی کی اطاعت کرنا اللہ کے علاوہ یہ در حقیقت اس کی عبادت ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو حلال حرام کا حق دینا، اللہ کے علاوہ کسی کی بات کو دلیل سمجھنا۔ ہاں، کوئی شخص ہمیں اللہ کی بات بتائے، اس کی بات ماننا یہ اس کی عبادت نہیں ہے۔ ہم نے در حقیقت اس کی بات نہیں مانی، اس نے تو ہمیں اللہ کی بات بتائی۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود بیان فرماتے ہیں، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو۔ کس کے بارے میں پوچھ لو؟ اگر تمہیں پتہ نہ ہو قرآن میں اس مسئلے کا کیا حل ہے، حدیث میں اس مسئلے کا کیا حل ہے، تو اہل علم سے پوچھ لو، وہ تمہیں دلائل کی روشنی میں بتا دیں گے۔ تو اہل علم سے پوچھنا منع نہیں ہے، بلکہ اللہ نے خود حکم دیا ہے، لیکن اہل علم کی بات کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اس لیے مانیں گے کہ وہ ہمیں قرآن سے اور حدیث سے بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کی بات کو ہی حجت سمجھنا شروع کر دیں، اگر ہم کسی کی اطاعت کرنا شروع کر دیں تو وہ در حقیقت اس کی عبادت ہوتی ہے۔ اگر شیطان کی اطاعت کریں تو شیطان کی اطاعت در حقیقت شیطان کی عبادت ہے۔ اور صرف برے لوگوں کی اطاعت ان کی عبادت نہیں ہوتی، اچھے لوگوں کی اطاعت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر، یہ بھی ان کی عبادت ہوتی ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ اور عدی بن حاتم یہ عیسائی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم تو عیسائی تھے اور ہم نے کبھی اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب نہیں بنایا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم اپنے درویشوں، اپنے رہبان کے ہر حکم کو اللہ کا حکم نہیں سمجھتے تھے؟ ان کے حلال کو حلال، ان کے حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے دلیل پوچھے بغیر؟ جی ہم ایسے ہی سمجھتے تھے۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دین صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے، دین بنانے کا اختیار تو نبی کو بھی نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ نبی بھی دین نہیں بنا سکتا، نبی بھی اپنی رائے دین کے اندر شامل نہیں کر سکتا۔ جب نبی اپنی رائے دین کے اندر شامل نہیں کر سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حالات کے تحت جو ہے وہ دودھ کو کسی وجہ سے فرمایا میں دودھ نہیں پیوں گا، اللہ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی کہ اگر آپ دودھ نہیں پیئیں گے تو آپ کی امت کہیں اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے جو ہے وہ دودھ پینے سے انکار نہ کر رہے، تو آپ کون ہیں حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال کیا؟ یا ایھا النبی شہد، جزاکم اللہ خیرہ، شہد۔ تو شہد کا واقعہ تھا، یا بعض مفسرین کے مطابق لونڈی کا واقعہ تھا۔ تو یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، تو جو اللہ نے حلال کیا آپ اسے کیسے حرام کر سکتے ہیں؟ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے حرام کرنے کا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ نبی حرام کرتا ہے، نبی حلال کرتا ہے۔ سورہ اعراف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں، نبی ان کے لیے خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے نہیں۔
کیونکہ نبی کی بات اپنی بات نہیں ہوتی، نبی کی بات اللہ کی بات ہوتی ہے. تو اسی لیے نبی کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت نبی کی اطاعت نہیں کر رہا ہوتا، وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. اس لیے نبی کی اطاعت نبی کی عبادت نہیں ہوتی، نبی کی اطاعت غیر مشروط ہوتی ہے. نبی کے علاوہ جس کی اطاعت کی جائے اگر تو اس کی اطاعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بات ماننی چاہیے، اسے پوچھنا چاہیے. اور اگر کوئی بندہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں بتاتا، چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہیں ہے، اپنی بات بتاتا ہے اور ہم اس کی بات کو دین سمجھ کر حجت سمجھ کر ماننا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ گویا کہ ہم اس کو جو ہے وہ معبود بنا لیں گے اللہ کے علاوہ. کفر میں آ گیا وہ بندہ، شرک ہے، شرک میں آ گیا. اللہ نے اس کو عبادت قرار دی. آج کل بدعت کی ہزاروں روپے کورس، چلیسیاں، برسیاں، یہ سارے اب کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کا طریقہ غلط. دیکھیے جی، تو شرک ہے. اللہ نے تو اس کو فرمایا کہ یہودیوں عیسائیوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا، اللہ کا شریک بنا لیا تھا، اس کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے. تو اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی. ہاں کوئی بھی اللہ کی بات کرے اس کی بات مانی جائے گی. تو کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اے بنی آدم کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی؟ یہاں شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت ہے. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے. وان اعبدونی، اور یہ کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے. تم نے تو میری عبادت کرنی تھی، شیطان کی تو عبادت اور اس کی اطاعت نہیں کرنی تھی. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ ہے. چلیں وقت ختم ہو گیا ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب في رحمه تحلو الحياة شوقا